بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شامل محترم، نمازی جس وقت ثنا پڑھ لیتا ہے، تعوذ پڑھ لیتا ہے، تسمیہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نماز کے اندر پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ سامعین محترم، اب یہ تیسری چیز نماز کے اندر آ رہی ہے۔ آپ نے ایک فرض پڑھی، دوسری آپ نے سنت پڑھی، اور اب یہ تیسری جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک دفعہ دہرائیں سب حضرات مل کے کہ تکبیر تحریمہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے۔ جب ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اس کیفیت کو قیام کہتے ہیں، اور قیام کرنا نماز کے اندر فرض ہے۔ قیام کرنا نماز میں فرض ہے۔ ثنا پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے، اور ثنا کا پڑھنا سنت ہے، بولنا نہیں ہے، آپ ایسا بول رہے ہیں۔ ثنا کا پڑھنا نماز میں سنت ہے۔ پھر تعوذ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی پہلی رکعت کے اندر تعوذ کا پڑھنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھی جاتی ہے نماز کے اندر۔ تسمیہ کا پڑھنا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب یہ تین آپ نے یہ پڑھا، اور یہ آپ نے یہ بھی سنا کہ فرض اگر رہ جائے گا، وہ جان بوجھ کے رہ جائے یا بھولے سے رہ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، تو نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ سنت اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑ دے یا بھولے سے رہ جائے، نماز ہو جائے گی، اگرچہ یہ اچھا عمل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز اب آ جاتی ہے، اس کو واجبات میں شمار کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا نماز کے اندر واجب ہے، اور واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو آپ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہی اس کو آپ جان بوجھ کے چھوڑیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اگر یہ بھولے سے رہ جائے تو پھر اس کے بدلے کے اندر جا کر جب آخری قعدے میں بیٹھتے ہیں تو عبدہ و رسولہ پہ جا کے سجدہ صاف کیا جاتا ہے۔ دو سجدہ صاف ادا کیے جاتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں گے، اس کے بعد پھر دو سجدہ صاف کریں گے۔ تو اس کے ساتھ وہ جو بھول کے ہمارا واجب رہ گیا تھا اس کی کمی پوری ہو جائے گی، تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ اگر انسان جان بوجھ کے نماز کے اندر نہیں پڑھتا تو ایسا شخص اس کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز دہرانا پڑے گی۔ اگر کسی سے رہ جاتی ہے، بھولے سے رہ جاتی ہے، اور وہ کوئی اور سورت پڑھ دیتا ہے تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، بھولے سے رہ جاتی ہے، تو آخر پہ سجدہ صاف کر لے گا، اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ کون سی حدیث طیبہ سے اس جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا؟ سامعین محترم، حدیث طیبہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس شخص کی فاتحہ، جو نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا، اس شخص کی نماز سرے سے نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے نماز کا پڑھنا، فاتحہ کا پڑھنا نماز کے اندر واجب قرار دیا۔ اب یہاں پر یہ بھی بات آپ دیکھ لیں کہ کچھ دوست ہیں، وہ دیکھیں گے آپ ان کو کہ وہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے پیچھے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، یہ حدیث طیبہ ہے، اس کی حدیث پاک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جس وقت قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو خاموشی سے سنا کرو، خاموشی سے سنا کرو تاکہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اور سامعین محترم، پھر ایک اور حدیث طیبہ ہمیں اس انداز سے ملتی ہے، آیت کریمہ ہے، حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھانے کے بعد حضور نے رخ کیا نمازیوں کی طرف، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو میرے سے قرآن چھیننے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو صحابی نے عرض کی کہ ایک شخص اٹھا کہنے لگا کہ آقا یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے،
تو مقتدی امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کو سماعت کرے گا خاموشی سے۔ تو سامعین محترم، حضرت فاروق اعظم یہاں تک کہا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے منہ کے اندر آگ کے انگارے رکھ لے، کہ اپنے منہ کو اتنا بند کر لے کہ بولا نہ جائے، کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر کسی قسم کی بھی شور شرابے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں قرآن کو پوری خاموشی کے ساتھ سنا جائے گا۔ یہ قرآن کے ادب میں اور یہ قرآن کے احترام کی بات ہے۔ اب رہی وہ بات کہ جس حدیث طیبہ میں یہ ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا، اس سے مراد وہ نماز ہے کہ جو انسان تنہا پڑھتا ہے، جو امام کے بغیر پڑھے گا۔ جو نماز انسان امام کے بغیر پڑھے گا، جب تک اس کے اندر وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سامعین محترم، اس حدیث طیبہ کی روح سے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ جان بوجھ کے ہم اس فاتحہ کو چھوڑیں گے نماز کے اندر، جب تنہا پڑھیں گے تو ہماری نماز ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم بھولے سے چھوڑ جاتے ہیں تو آخر پہ ہمیں سجدہ سہو ادا کریں گے۔ اگر سجدہ سہو بھی ہم نے ادا نہ کیا تو ہمیں نماز کو سرے سے پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنے کی ہمیں شرعی حیثیت بتائی گئی کہ یہ فاتحہ کی شرعی حیثیت ہے کہ نماز کے اندر اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب آ جاتی ہے بات سورہ فاتحہ کی فضیلت کی۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فضائل سے نوازا ہے۔ اس فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سامعین محترم، ہم ناقص علم کے رکھنے والے ہیں، ناقص عقل رکھنے والے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا ان کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت شیر خدا، حضرت مولا علی شیر خدا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی بن جائے گی کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گا، لیکن اللہ نے فاتحہ میں اتنا کچھ رکھا ہے کہ میں سارا کچھ لکھ نہیں سکوں گا، کہ اس قدر جو ہے۔ اور دوستو پھر دیکھیں، فاتحۃ الکتاب اسے کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے۔ سارے قرآن کا علم اگر آپ اس کا خلاصہ لکھیں تو سورہ فاتحہ بنتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم، سورہ فاتحہ کے سارے علوم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چھپا دیے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم اللہ نے بسم اللہ کی با کے اندر چھپا دیے، اور پھر با کے جتنے علوم ہیں وہ سارے اللہ نے با کے نقطے کے اندر چھپا دیے۔ اور پھر حضرت شیر خدا کہا کرتے تھے کہ وہ جو با کا نقطہ ہے وہ میں علی ہوں، کہ وہ اللہ نے با کا علم سارا علی کے اندر رکھ دیا۔ اور دوستو یہ علی کی کیفیت ہے، یہ شیر خدا کے علم کی کیفیت ہے کہ سارا قرآن فاتحہ میں، فاتحہ ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم با میں، اور با کا سارا علم نقطے میں، اور وہ سارا نقطے کا علم علی شیر خدا کے دل کے اندر رکھ دیا گیا۔ اور دوستو یہ علی کے علم کی بات ہے، اور اگر علی کے علم کو دیکھنا ہے تو یہ علی کے علم کی کیفیت کہ اے شیر خدا، اتنا تجھے خدا نے علم بخشا، یہ تجھے کہاں سے ملا؟ تو حضرت شیر خدا بھی کہتے نظر آئیں گے کہ فرمائے کہ ہم حضور کو غسل دے کے جب ہم نے سارے جسم اقدس کو خشک کیا، حضور کی ابرو پہ ایک قطرہ پانی کا چمک رہا تھا، وہ میں نے کپڑے سے صاف نہ کیا بلکہ میں نے لب رکھ کے حضور کے ابرو پہ چمکنے والے ایک قطرے کو میں نے چوس لیا، وہ قطرہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا علی کے سینے کو روشن کرتا چلا گیا۔ کہا پھر کوئی شے ایسی نہیں تھی جو جہان کے اندر میرے سے چھپی رہ گئی ہو، اللہ نے مجھے ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ سامعین محترم دیکھیے، علی کے پاس کل علم ہے، حضور کے ابرو پہ چمکنے والے ایک پانی کے قطرے کا ہے۔ اور سامعین محترم اندازہ لگا لیجئے
پھر اللہ کے محبوب کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کون بتائے گا کہ حضور کے علم کی انتہا کیا ہے؟ تو اتنا کچھ اللہ نے فاتحہ کے اندر رکھا ہے، لیکن چونکہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ناقص علم کا ہوں، ناقص عقل کا ہوں، لیکن جنہوں نے قرآن کے ساتھ یاری لگائی، جنہوں نے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی، قرآن نے ان کے اوپر اپنے راز کھول دیے، قرآن نے بتایا کہ اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہا کرتے تھے، میرے تو اونٹ کی نکیل بھی جب گم ہو جاتی تھی تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا، مجھے تو قرآن بتاتا تھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تیرے اونٹ کی نکیل فلاں جگہ پہ پڑی ہے، جا جا کے وہاں سے اپنی نکیل اٹھا لے، مجھے مل جایا کرتی تھی۔ سامعین محترم، جنہوں نے قرآن کے ساتھ جاری لگائی، اور دوستو پھر اسی طرح اس قرآن کی اس فاتحہ کی ایک فضیلت یہ ہے، اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ سبع کہتے ہیں سات کو، مثانی کہتے ہیں ان آیات کو جو بار بار دہرائی جاتی ہے، چونکہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اس لیے بھی اس کو ام الکتاب کہا گیا، اس لیے بھی اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دو نور ایسے نہ دکھاؤں کہ جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے مجھے دو نور ایسے عطا کیے ہیں جو مجھ سے پہلے 1.25 کم و بیش انبیاء میں سے کسی کو نہیں عطا کیے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان دو نوروں میں سے ایک نور ہے جسے فاتحہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا نور ہے جسے سورہ بقرہ کی آخری آیات کہا جاتا ہے۔ کہا یہ وہ، حضور نے فرمایا یہ وہ دو نور ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ کیے، اور یہ اللہ نے مجھے عطا کیے۔ اور دوستو، حضور کے توسل سے ہم گناہگار امتیوں کو نصیب ہوئے کہ ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے، اس کو ام الشفا بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کے اندر یہ ساری شفاؤں کی ماں ہے۔ ماں کو کہتے ہیں، شفا کو کہتے ہیں کہ یہ ساری ماؤں کی شفا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر مرض کی شفا اللہ نے فاتحہ کے اندر رکھ دی ہے۔ تو سامعین محترم، کہ انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے کسی مرض کے اوپر بھی پھونک مارے گا، اللہ اس کو شفا عطا کر دے گا۔ اور اس کا عملی مظاہرہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کہتے ہیں، سفر میں تھے تو سفر کے دوران ایک جگہ کے اوپر رات آ گئی، تو ہم نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہمیں کوئی بستر دے دو، ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، لیکن گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا۔ تو ہم نے پھر وہیں پر ہی اپنا خیمہ لگا لیا اور رات کے گزارنے کا انتظار کرنے لگے۔ رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو ایک بچی دوڑتی آئی، ایک خاتون دوڑتی آئی، آ کر کہنے لگی، بھائی ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ جو کہا کہ ہم نے کہا کہ علاج تو ہے، لیکن جو سلوک تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم تو وہ تمہیں علاج نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلوں کی معافی دیں، ہمارا سردار زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، اگر تمہارے پاس علاج ہے تو آؤ آ کے ذرا علاج کر دو۔ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں ہم چلے گئے، جا کے دیکھا وہ تڑپ رہا تھا درد سے، بچھو نے اس کو ڈنگ مار دیا تھا۔ فرمایا کہ ہمارے ذہن میں تھا، ہمیں کریم آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاتحہ کے اندر اللہ نے ہر مرض کا علاج رکھا ہے۔ تو سامعین محترم، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ اسی وقت ہی اس کا درد دور ہوا اور وہ سردار تر و تروازہ تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے پھر بدلے کے طور پہ ہمیں 30 بکریاں دی، بطور نذرانہ 30 بکریاں دی، کہا کہ ہم وہ لے کر آگے جب ہم لے کے نکلے تو ہم آپس میں تقسیم کرنے لگے، تو دل میں خیال آیا کہ ہم نے دم کر کے یہ بکریاں لی ہیں، ہمیں بکریاں ملی ہیں، تو کہیں یہ ہمارے لیے حرام ہی نہ ہو، یہ ہمارے لیے ناجائز ہی نہ ہو،
ہم اس وقت تک یہ جو ہے وہ تقسیم نہیں کریں گے جب تک ہم کملی والے سے پوچھ نہیں لیں گے۔ تو سامعین محترم، یہی ایمان کی علامت ہے کہ لقمہ منہ میں جانے سے پہلے غور کر لو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے۔ تو سامعین محترم، آپ کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آگے حضور کو سارا ماجرا سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے اللہ نے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہی ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہر مرض کا علاج اللہ نے فاتحہ میں رکھا ہے، تو ہم نے وہی فاتحہ پڑھی، ہم نے دم کیا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ حضور فرمانے لگے کہ تم نے بالکل درست کیا، فرمانے کہ اللہ نے ہر مرض کی شفا فاتحہ میں رکھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب یہ بتائیے کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے ہی جائز نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی جائز ہے، تو لہذا اپنا بھی حصہ نکالو اور میرا بھی حصہ نکالو۔ تو سامعین محترم، یہاں پر یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو دم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ دم کرنا جو ہے وہ حرام ہے، یہ حدیث طیبہ بتا رہی ہے کہ دم کرنا جائز ہے۔ صحابہ نے کیا، حضور نے مہر تصدیق لگائی، اور پھر یہ بھی بات یہاں سے یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو لوگ پیروں کے نذرانوں کے اوپر جو وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی محبت سے کوئی تحفہ دے، کوئی نذرانہ دے، تو اس کے اوپر پھر اعتراض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ لینا جائز ہے، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر لالچ نہ ہو۔ تو سامعین محترم، انسان، اب ہم کہتے ہیں کہ میں فاتحہ پڑھی میں نے لیکن شفا نہیں ملی۔ دوستوں، وہ شفا کیوں نہیں ملی؟ فاتحہ کے شفا یا فاتحہ کے شفا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، بس پڑھنے والے کے عمل کے اندر شک آ جاتا ہے کہ وہ پڑھنے والا، جس وقت ہمیں دم کی اجازت دی گئی تو ہمیں یہی دو باتیں سمجھائی گئی، ایک اپنا عمل درست رکھنا، اپنا تقوی جو ہے وہ درست رکھنا، جتنا تمہارا تقوی اچھا ہوگا اتنے تمہارے دم کے اندر تاثیر ہوگی۔ دوسری چیز کہا کہ دل کے اندر لالچ نہیں رکھنا کہ کوئی اس دم کے بدلے میں کوئی چیز دے، اس خیال کے ساتھ کبھی دم نہیں کرنا، ورنہ تمہارے دم کے اندر کوئی بھی تاثیر باقی نہیں رہے گی۔ تو سامعین محترم، میرے والد گرامی قبلہ نے اس بات کے اوپر آ کے یہی بات 3 اصول سمجھائے تھے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ نہ طمع، نہ منع اور نہ جمع، کہا کہ کبھی لالچ نہیں کرنی، کبھی دل کے اندر لالچ کا خیال بھی نہ آئے، اور فرمائے کہ نہ منع، جب کوئی دے تو پھر انکار بھی نہیں کرنا، اور تیسری چیز کہا تھی کہ نہ جمع، کہ جب کوئی دے دے تو اس کو پھر اپنے پاس جمع بھی نہیں رکھنا، جیسے آئے ویسے ہی آگے اللہ کے راہ کے اندر خرچ بھی کر دینا ہے۔ تو سامعین محترم، کہ نہ طمع، نہ منع، نہ جمع۔ اور پھر ایک اور جگہ سے مجھے جو سے جب دموں کی اجازت ہوئی تو اس وقت میرے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث علامہ خان محمد نوری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ یاد رکھنا، تقوی تمہارا اپنا اور دل کے اندر لالچ نہ رکھنا۔ پھر 1 دفعہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے، 7 دفعہ چھوڑ کے 1 دفعہ بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فاتحہ کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ 1 دفعہ بھی پڑھ کے پھونک مار دو گے اللہ اس سے شفا عطا کر دے گا۔ تو سامعین محترم، حضور نے یہ علاج، حضور نے یہ دم صرف اور صرف یہ نہیں کہ امت کے پیروں کو دیا، امت کے مولویوں کو دیا، امت کے علماء کو دیا، نہیں، حضور نے یہ علاج سب کو دیا، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اپنا تقوی اچھا رکھنا، اپنا عمل اچھا کرنا، لالچ سے محفوظ رہنا، اللہ تمہارے دموں کے اندر تاثیر پیدا کرے گا۔ سامعین محترم، ایسا دم کہ حضور نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ان آیات کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر تم یہ کہو کہ ہم یہ پہاڑ ہلا دیں تو یہ 2 آیتیں پڑھ کے پہاڑ کے اوپر پھونک مارنا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا کہ ان کلمات کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ تو سامعین محترم، یہ فاتحہ الشفا ہے، یہ سب المثانی ہے، یہ 2 نور ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں،
اور یہ 7 آیات ہیں۔ تو سامعین محترم یہ سورہ طیبہ مکی صورت بھی ہے اور یہ سورہ طیبہ مدنی صورت بھی ہے۔ یہ اللہ نے اس صورت کو 2 بار نازل کیا حضور کے قلب اطہر پہ، یہ سارے اس کے فضائل تھے۔ تو اب میں اس کی ایک ایک آیت کر کے میں آپ کو اس کا ترجمہ آنے والے دنوں میں بتاتا رہوں گا۔ سامعین محترم اسی انداز سے آگے چلتے رہیں گے، لیکن یہ باتیں یہ یاد رکھیے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہوئی کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر بھولے سے کوئی رہ جائے تو سجدہ صاف کریں گے، سجدہ صاف نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں گے تو نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ تو ایک دفعہ پھر دیکھیں، تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، ثنا سنت، تعوذ سنت، تسمیہ سنت اور فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہے۔ کل اور پرسوں میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، یہ 2 دن میں نے ایک دن بٹی کے جانا ہے درس دینے، ایک دن کوٹ حسین جانا ہے درس دینے، ایسا نہ ہو کہ میں 2 دن بعد آ کے پوچھوں تو کچھ بھی یاد نہ رہے، اس لیے ان باتوں کو جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔